سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 13۔ رملہ میں سلطان کی پسپائی کی خبروں نے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ شامی فرنگیوں کی مدد کے لیے انہی دنوں یورپ سے ایک نواب فلائنڈر بھی اپنی فوج کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین کی پسپائی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اس نواب نے ہمہ پر حملہ کر دیا۔ یہ نومبر 1177 عیسوی کی سرد شامیں تھیں، جب صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سسر اور ماموں شہاب الدین کے ماتحت شہر ہمہ پر حملہ آور ہوئے۔ شہاب الدین ہارمی ان دنوں سخت علیل تھے، مگر اس کے باوجود زبردست مزاحمت کی۔ شہاب الدین کی مدد کو شام کا ایک کہنا مشق امیر سیف الدین مشتوب شہاب الدین ہارمی کی مدد کو آن پہنچا۔ یوں دونوں کی جانباز افواج نے مل کر حملہ آور صلیبیوں کو شہر سے باہر دھکیل دیا۔ شہر کے باہر مسلسل 24 گھنٹے تک گھمسان کا رن پڑا۔ تکبیر کی صداؤں نے صلیبیوں کو حواس باختہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ 1000 لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ نواب فلپ فلائنڈر کو بدترین شکست ہوئی۔ اس مارکے کے فوری بعد شہاب الدین ہارمی انتقال کر گئے۔ یوں سلطان صلاح الدین ایک زبردست معتمد ساتھی سے محروم ہو گئے۔ سلطان کے سامنے فوری طور پر یہ 3 نہایت اہم صلیبی حریف متحد ہو کر کھڑے تھے، جو سلطان سے اپنی شکستوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پہلا دشمن کرک کا حاکم ریجینالڈ تھا، جسے یورپی مورخین رینالڈ یا ریجنالڈ بھی پکارتے ہیں۔ یہ نہایت بدنیت اور متعصب بڈھا تھا۔ مسلم دشمنی اور نفرت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ نور الدین زنگی نے کسی مارکے میں اسے گرفتار کیا تھا اور یہ موصل میں 10 برس قید رہا۔ بعد میں سلطان زنگی کی وفات کے بعد سیف الدین غازی نے اسے 570 ہجری میں رہا کر دیا تھا۔ دوسرا دشمن طرابلس کا صلیبی حاکم ریمنڈ تھا۔ سلطان زنگی نے اسے بھی 559 ہجری میں حرم کی فتح کے موقع پر گرفتار کیا تھا۔ 11 برس قید میں رہنے کے بعد الملک الصالح نے اسے رہا کیا۔ ریمنڈ صلیبیوں میں نہایت مدبر اور منصوبہ ساز قائد مانا جاتا تھا۔ تیسرا حریف القدس کا حاکم بالڈون تھا، جو المرک کے بعد القدس کا حاکم بنا اور مصر پہ کئی خونریز حملے کر چکا تھا۔ 1177 عیسوی ہی میں صلیبیوں نے ہمہ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حرم کا محاصرہ کر لیا۔ الملک الصالح کی افواج نے مزاحمت کی، مگر اندرونی اختلافات کے سبب فوج اور حکومتی امراء میں اتحاد نہ تھا۔ مشکل صورتحال دیکھ کر الملک الصالح نے فرنگیوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ محاصرہ اٹھا لیں تو بطور حلب کے حکمران کے وہ انہیں خطیر رقم دے گا۔ کیونکہ محاصرہ ختم نہ ہوا تھا، سلطان صلاح الدین جلد حرم پہنچے گا اور قلعہ دار سلطان صلاح الدین سے جا ملے گا۔ سلطان صلاح الدین کے خوف اور رقم کی لالچ کے نتیجے میں فرنگی محاصرہ ختم کر گئے۔ سلطان صلاح الدین یہ سب کچھ قاہرہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے الملک العادل کو اپنا نائب مقرر کیا اور فوری شام کی طرف کوچ کر گئے۔ اپریل 1178 عیسوی کو سلطان کا مختصر لشکر دمشق پہنچ چکا تھا۔ یہاں سیاسی خارجی امور کا جائزہ لیا۔ صلیبیوں کے علاقوں میں موجود جواسیس نے اپنی رپورٹس پیش کیں اور نئے منصوبے تیار ہونے لگے۔ سلطان ایوبی نے دمشق سے حمص کا رخ کیا۔ دریائے آسی کے کنارے خیمہ زن ہو کر نصرانیوں کے خلاف طویل منصوبہ کرتے رہے۔ اس بار وہ رملہ کی شکست کے سبب عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رملہ کی فتح سے سرشار ہو کر شاہ یروشلم بالڈون نے اپنی حدود سے آگے نکل کر دمشق جانے والی شاہراہ پہ بڑا قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ کھلی مداخلت تھی۔ سلطان کے امراء نے اس جانب توجہ دلائی تو سلطان نے عجیب جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے سپاہی، رقم اور فکر اس قلعے پہ لگانے دو، جب وقت آئے گا ہم اسے بنیادوں سے اکھاڑ دیں گے۔ امراء اس جواب پہ مطمئن تو نہ ہوئے،
مگر اطاعت امیر کے سبب یہ فیصلہ مان لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شام میں بارشوں کے نہ ہونے کے سبب قحط پڑ چکا تھا۔ سلطان کی فوج کا ایک حصہ قحط کے سبب روانہ ہو چکا تھا۔ عوام مردار جانور کھانے تک پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے میں بالڈون نے نہ صرف قلعے کی تعمیر مکمل کی بلکہ سلطان کی خاموشی سے شہ پا کر دمشق کے اطراف کے دیہاتوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری بھی شروع کر دی۔ بالڈون کے حملوں کی خبریں پا کر سلطان ایوبی نے فرخ شاہ کی سربراہی میں ایک ہراول دستہ روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ کبوتروں کے ذریعے بالڈون کی فوج کی تفصیلات بتائے۔ سلطان ایوبی نے ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ بالڈون کی فوج سے دور اور نظروں سے اوجھل رہنا، کیونکہ منصوبے کے مطابق بالڈون کو بغیر مزاحمت کے دمشق کے قریب لا کر چھاپا مار کارروائی سے زیر کرنا تھا۔ مگر اس دوران فرخ شاہ صلیبیوں کی نظر میں آ گیا۔ فرخ شاہ 1000 کے لشکر کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ بجائے پسپا ہونے کے فرخ نے مجاہدین اسلام فدائی حملے یعنی کہ فتح یا شہادت تک جنگ لڑنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فرخ شاہ نے شیروں کی طرح خود کو جنگ میں جھونک دیا۔ مسلم جانباز مجاہدین کے تیروں سے بالڈون کی فوج بلکہ کئی بڑے بڑے کمانڈر گھائل ہوئے۔ مجاہدین کے ایسے ہی ایک تیر انداز دستے نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بالڈون کو قریب سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ تیروں کی بوچھاڑ نے جب بالڈون کا رخ کیا تو اس موقع پہ مشہور صلیبی نائٹ ہنفری جان کی بازی لگا کر شاہ یروشلم بالڈون کی ڈھال بن گیا۔ اس نے خود کو بالڈون پہ قربان کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ علامہ ابن اسیر کے مطابق ہنفری کی شجاعت اور بہادری جنگی امور میں مہارت کی دنیا معترف تھی۔ وہ بے حد تجربے کار، آزمودہ کار جنگجو اور نڈر نائٹ تھا۔ مسلمانوں پہ اس کے بے پناہ مظالم تھے، مگر اس روز مجاہدین اسلام کے تیروں نے اس کے شر سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ہنفری کے قتل اور بالڈون کے فرار نے صلیبی لشکر میں بھگدڑ مچا دی تھی۔ یہی وقت تھا جب فرخ شاہ کی قیادت میں لڑنے والے مجاہدین نے صلیبیوں کو اپنی تلواروں، تیروں اور نیزوں پہ نشانے پہ لے لیا۔ وہ تاک تاک کر نشانے لیتے تھے اور صلیبی کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ فرخ شاہ کو خدا کی طرف سے ایسی شاندار فتح ملی کہ جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ جاسوس کبوتروں کے ذریعے اس بے مثال فتح کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان ایوبی دمشق سے نکل کر فرخ شاہ اور لشکر کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے اور بھتیجے کا شاندار استقبال کیا۔ مسلمانوں کے حوصلے جو رملہ کی شکست اور بالڈون کے قلعے کی تعمیر سے پست تھے یکدم بلند ہو گئے۔ شاہ یروشلم بالڈون کی شکست سے سلطان ایوبی نے سکون کا سانس لیا کہ کچھ عرصہ بالڈون جارحیت نہیں کرے گا اور شام و عراق میں قحط کی صورتحال کو وہ آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ منصوبے کے مطابق سلطان ایوبی نے اپنے بڑے بھائی اور بالبک کے حاکم توران شاہ کی سربراہی میں فوج اور عالم افراد کا بہت بڑا قافلہ مصر روانہ کر دیا تاکہ قحط سالی سے دمشق کے خزانے پہ پڑنے والا بوجھ کم کیا جا سکے۔ سلطان صلیبی ریاستوں کے ساتھ نازک صورتحال کے سبب وہیں رکے رہے۔ توقع کے عین مطابق انطاکیہ، الزاقیہ اور طرابلس کے صلیبی حکام نے اپنی سرحدوں کے پاس آباد ترکمن مسلمانوں کی بستیوں پہ شب خون مار کر مویشی چھینے اور لوٹ مار کی۔ سلطان صلاح الدین نے صورتحال پہ غور کر کے اپنے بھتیجے تقی الدین عمر کو ابن مقدم اور امیر مشتوب کے ساتھ ہما کی سرحد پہ بھیج دیا اور چچازاد بھائی ناصر کو ریمنڈ کے مد مقابل حمص کے محاذ پہ متعین کر دیا۔ سلطان کا منصوبہ عیسائی ریاستوں میں گوریلا کارروائیاں کر کے خوراک کے ذخائر کو بڑھانا تھا، کیونکہ دمشق قحط کا شکار تھا جبکہ صلیبی ریاستوں میں صورتحال قدرے بہتر تھی۔ سلطان صلاح الدین نے یہ سارا عرصہ بانیاس کے میدان میں گزارا، جہاں گوریلا کارروائیاں خوراک کے حصول کے لیے ہوتی تھیں۔
वहीं सलीबी और मुस्लिम दस्तों के दरमियान झड़पों का सिलसिला भी जारी रहा। फर्रुख शाह की सरबराही में एक दस्ता खुराक की तलाश में निकल पड़ा। दीगर दस्ते अपने मुंतखब करदा इलाकों में शब खून मार रहे थे कि फर्रुख शाह अचानक से दुश्मन के फैलाए जाल में आकर घेरे में आ गया। फर्रुख शाह रात भर खुराक के ज़खायर लूटता रहा, मगर सवेरे उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बाल्डोन की चाल थी और अब वो घेरे में थे। बाल्डोन फर्रुख शाह की जानिब से थोड़ा अरसा पहले दिए गए ज़ख्म को नहीं भूला था। फर्रुख शाह अपने चचा सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह जीदार कमांडर था। वापसी के रास्ते पे सलीबी दस्ता रास्ता रोके खड़ा था। फर्रुख शाह ने साथियों से मशवरे के बाद नदी उबूर करके दुश्मन पे हमले का दिलेराना फैसला किया। खुद सलीबियों को इसकी तवक्को न थी कि मुख्तसर से दस्ते के साथ फर्रुख शाह इतना बड़ा कदम उठा सकता है। इससे पहले कि सलीबी कुछ सोचते, फर्रुख शाह मौत बनकर पहुंच चुका था। तलवारें न्यामों से निकलीं, तकबीर की सदा बुलंद हुई और फर्रुख शाह सलीबियों की सरजमीन पे उन्हीं के लश्कर पे बिजली बनकर टूट पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रात के आखिरी पहर वापसी का वक्त होने के बावजूद जब फर्रुख शाह को मौजूद ना पाया तो समझ गए कि मामला ठीक नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फौरी तौर पे सिपा लेकर निकल पड़े। बानियास का हाकिम समसामुद्दीन भी उनके हमरा था। आखिरी सरहदी मुकाम पे खड़े होकर मुखबरों का इंतज़ार किया तो जल्द ही इत्तला मिल गई कि बाल्डोन के जाल में फर्रुख शाह साथियों समेत फंस चुका है और मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला जंग लड़ रहा है। सुल्तान की फौज जो खुराक की तलाश में निकली थी, सामान फेंक कर फौरी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंची। लश्कर जमा हुआ तो बाल्डोन की रियासत को रौंदता हुआ मुजाहिदीन का लश्कर फर्रुख शाह की मदद को पहुंच चुका था। यही वक्त था जब बाल्डोन भी अपनी फौज के हमराह आ गया था। फर्रुख शाह और साथियों ने अपने महबूब सुल्तान को देखा तो उनमें गोया नई ताकत आ गई। मार्का एक बार फिर आबो ताब से शुरू हो गया। सुल्तान रमला के बाद पहली बार बराह रास्त सलीबी लश्कर से नबर्द आजमा थे। जोश व होश के पैकर सुल्तान ने इस बार रमला वाली गलतियां नहीं दोहराईं। सलीबी लश्कर बेवकत होकर रह गया। लातादाद सलीबी लाशों की सूरत में बिखरे पड़े थे। 70 से जायद सलीबी उमरा, नवाब, हाकिम तराबलस, रेमंड, अबलैन का हाकिम बालियान, तिब्रिया का नवाब हैवोग और टेम्पलर्स हॉस्पिटलर्स गिरफ्तार हुए। रमला और नाबलस के हाकिम भी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। ये नाकाबिले यकीन कामयाबी थी जो फर्रुख शाह की बहादुरी के सबब मुमकिन हुई। बाल्डोन इस मार्के में भी जख्मी होकर फरार होने में कामयाब रहा। ये सारे कैदी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किए गए। सुल्तान ने अपनी आदत के मुताबिक उनसे नर्म रवैया रखा। हाल अहवाल मालूम करके तमाम कैदियों को दमिश्क के ज़िंदान में भेज दिया। नाबलस के हाकिम अबन बारजान को 1 बरस कैद में रखकर रमला के मार्के में गिरफ्तार होने वाले अपने दस्ते रास्त फ़कीह और आलिम ईसा अल महकारी और उनके भाई समेत 1000 मुस्लिम कैदी रिहा कराए। दीगर सलीबी उमरा के बदले खतीर रकम वसूल की। अलबत्ता टेम्पलर्स गिरोह के सरबरा ओड को खतीर रकम की पेशकश के बावजूद रिहा ना किया और वो मुख्तलिफ जेलों में कैद की ज़िंदगी बसर करता वहीं मर गया। कहत साली के अय्याम में इन फतुहात, गनाइम, खतीर रकम और मुजाहिदीन की सलीबी जिंदानों से रिहाई ने मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। रमला की शिकस्त से कई गुना बढ़कर वापसी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी फौज को सजदाए शुक्र अदा करने का कहा। अब सुल्तान का अगला कदम बाल्डोन का तैयार करदा वो किला था जो खतीर लागत, मेहनत और बड़ी तवज्जो से बाल्डोन ने बनाया था, जिसके हवाले से सुल्तान ने कहा था, इसे बनने दो, ये बुनियादों समेत मलिया मेट हो जाएगा। सुल्तान की पेशगोई के दुरुस्त होने का वक्त करीब आन पहुंचा था।